میں کھڑا ہوں اور ایک دلیل، ایک یقین، ایک امید کے ساتھ کھڑا ہوں۔ میں آمریت کے خلاف کھڑا ہوں، کیونکہ میں لیاقت آباد کے ساتھ کھڑا ہوں۔ میں آمریت کے خلاف کھڑا ہوں، میں جمہوریت کے ساتھ کھڑا ہوں، میں جاگیردارانہ جمہوریت کے خلاف کھڑا ہوں، اور میں ایک شراکتی، شمولیتی، اصلی، حقیقی، اصولی، عملی، عوامی جمہوریت کے ساتھ کھڑا ہوں، جس کے ساتھ لیاقت آباد 75 سال سے کھڑا رہا ہے۔ یہ لیاقت آباد آج یہاں پر ہمارے شہید ساتھیوں کا خاندان بھی بیٹھا ہے، یہاں پر آج ہمارے اسیر ساتھیوں کی مائیں اور بہنیں بھی بیٹھی ہوئی ہیں، آج یہاں پر ہمارے ساتھ لاپتہ ساتھیوں کا خاندان بھی بیٹھا ہے، اور یہ جو بیٹھے ہیں، اور یہ جو لیاقت آباد ہے کہ جس کی وجہ سے آج میں کھڑا ہوں، تو ایک تاریخ کے ساتھ کھڑا ہوں، ایک تحریک کے ساتھ کھڑا ہوں، ایک سوال کے ساتھ کھڑا ہوں کہ پاکستان کا ضمیر جواب دے۔ یہ 200 لوگ لاپتہ ہیں، یہ کون ہے؟ اور پاکستان کا ضمیر جواب دے، پاکستان کی حکومت جواب دے، پاکستان کی سیاست جواب دے، پاکستان کی ریاست جواب دے کہ جو ہزاروں نوجوان مارے گئے ہیں اس شہر میں، وہ اس کا جواب کون دے گا؟ یہ لیاقت آباد سوال کرتا ہے، اور لیاقت آباد ہی سوال کرے گا کہ تمام قربانیاں لیاقت آباد کے حصے میں رہی ہے، تمام قربانیاں ہر طرح کی تحریکوں کا مرکز اور محور یہ لیاقت آباد رہا ہے۔ یہ لیاقت آباد کہ جس کا تعلق اس لٹے ہوئے قافلے کے ساتھ ہے جو تاریخ راہوں میں مارا گیا، وہ جس نے ہجرت کی تو یہ ملک بنا کہ جن کے اجداد کے قدم ہندوستان کے اس علاقے میں پڑے تو وہ پاکستان بن گیا۔ ہم اپنے حصے کی، لیاقت آباد کے لوگ اپنے حصے کی آزادی، اپنے حصے کا پاکستان اور دوسرے پورے پاکستان کے لیے آزادی اپنے کاندھوں پہ اٹھا کے لائے تھے، لیکن یہ 75 سال کی تاریخ رقم ہے پاکستان بنانے والوں، بانیان پاکستان اور بانیان پاکستان کی اولادوں کے ساتھ ناانصافی، دھوکے، جھوٹ، فریب ایک پوری قوم کو کہ جس نے آزادی دلوائی، جس نے وطن دیا، جس نے خوشحالی دی، جس نے پاکستان کو جینے کا جواز دیا، آپ نے پوری ایک قوم کو ڈس انفرنچائز کیا ہے، سلب اختیار، غصب حقوق۔ اس کے ساتھ بات اب نہیں چلے گی، اور یہ بات کل یہی کہی تھی کہ اگر ہمیں مزید دیوار سے لگایا گیا تو یہ دیوار اس قابل نہیں، گر جائے گی۔ اس پاکستان کو پتہ نہیں مجھے کتنے اعداد و شمار صحیح پتہ ہیں، اس پاکستان کو تینوں صوبے مل کر، پنجاب، کے پی کے اور بلوچستان مل کر تقریباً 1040 ارب دیتے ہیں، تقریباً 600 ارب اسلام آباد دیتا ہے، سب کو ملا لو تو تقریباً 1640 ارب ہیں، اور اکیلا کراچی 1760 ارب دیتا ہے۔ یہ ذمہ داری آج تک اسی شہر نے اٹھائی ہوئی ہے۔ پنجاب تو اپنے
حصے میں سے تقریباً 38% اپنے ڈسٹرکٹ کو دیتا ہے. کے پی کے تقریباً 45% جو اس کو رقم ملتی ہے اس میں سے اپنے ڈسٹرکٹ کو دیتا ہے، اور سندھ میں صرف 10%. سندھ کی حکومت آج ہم جب بات کرتے ہیں کہ پورے پاکستان میں یہ مغربی پاکستان، اس کی آبادی سن 47 میں 2 کروڑ سے زیادہ نہیں تھی، آج 22-23 کروڑ ہے. تو ہم متحدہ قومی موومنٹ جس طرح ڈسٹرکٹ اور ڈویژن ایک ایڈمنسٹریٹو یونٹ ہے، ہم صوبوں کو بھی ایک ایڈمنسٹریٹو یونٹ سمجھتے ہیں. ہم کہتے ہیں اور یقین رکھتے ہیں کہ اگر کوئی دھرتی ماں ہے وہ پاکستان ہے. پاکستان کی صوبے دھرتی ماں نہیں ہو سکتے. جب ہم یہ بات کہتے ہیں تو غداری کے سرٹیفکیٹ دیے جاتے ہیں. او بھائی، یزید کے لشکر سے نکلا ہوا تیرا تیر وفادار ہے اور میرا مشکیزہ غدار ہے. تو یہ بات ابھی ہو چکی ہے کہ ہمارے بغیر تیار رہیے گا. لیاقت آباد اب پاکستان بنانے کے بعد، پاکستان بچانے کے بعد اب پاکستان چلانا آپ کی ذمہ داری ہے. یہ نتیجے پہ پہنچ گئے ہیں کہ جو بنا سکتے ہیں وہی چلا سکتے ہیں. اب آپ کو چلانا ہے. اور سندھ کو ہم تقسیم نہیں چاہتے، ہم نے کل بھی کہا ہے. لیکن ہم سندھ کے شہری اور دیہی علاقے کو ان کے درمیان غلط فہمیوں اور رنجشوں کی خلیج کو پاٹنے کے لیے اپنے حصے سے زیادہ کی قربانی دے چکے ہیں. اب قربانی دینے کا وقت ہمارا ختم ہو رہا ہے. لیاقت آباد حجت تمام ہو رہی ہے. ابھی مصطفیٰ کمال نے کہا ہے ایوانوں سے اگر بات نہیں بنے گی، اگر ایوان فیصلہ نہیں کرے گا، اگر بیلٹ فیصلہ نہیں کرے گا تو پھر تیار رہو، روڈ کی طاقت فیصلہ کرے گی اور ہم اس کے لیے تیار ہیں. کوئی اس غلط فہمی میں نہ رہے. حجت تمام ہو چکی ہے. بار بار اعلان کیا ہے ہم پاکستان کی محبت میں جو کچھ تھا وہ لٹا چکے ہیں. لیکن اب پاکستان کی باری ہے. سوال پاکستان کے ضمیر سے ہے. ہم جاگیرداروں کی جمہوریت کو، جاگیردارانہ جمہوریت کو نہ پہلے جمہوریت سمجھتے تھے نہ آئندہ سمجھیں گے. ہم ہر مظلوم کے ساتھ رہے ہیں، رہیں گے. ہم فلسطین کے بچوں کو بھی، فلسطین کے نوجوانوں کو بھی، فلسطین کی ماں اور بہنوں کو بھی اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی وہ کراچی جو اسلام کے مغرب اور مشرق کے درمیان ایک فرق، ایک محور، ایک نقطہ، ایک مرکز ہے، وہ انشاءاللہ تعالی خدا کے سامنے سرخرو ہونے کے لیے مسلمانوں کے پر ہونے والے مظالم کے خلاف کراچی اپنی آواز، اپنے حصے کی آواز لگا چکا ہے. اور اس سے زیادہ کی ضرورت پڑی تو وہ بھی لگا کر دیکھیں گے. اور جو میں آپ کو فیگرز بتا رہا ہوں، کل کچھ لوگوں نے اعتراض کیا یہ فیگر جو ہم دے رہے ہیں، جو ہمیں مل رہا ہے،
हमें यकीन है कि आप हमसे टैक्स नहीं जजिया ले रहे हैं, और ये जजिए का झगड़ा आगे बढ़ा तो सब कोई बचने का नहीं, सबका पता जानती है। बहरहाल मेरी माओ बहनों, बहुत देर से आप खड़े हैं, लेकिन बड़े अहम दिन पे खड़े हैं। आपका फैसला पूरे पाकिस्तान में जाएगा, और एक बार फिर हम पाकिस्तान को यकीन दिला रहे हैं कि बनाया था, बचाएंगे, चलाएंगे, उसकी बका की जमानत लेंगे। लेकिन ऐ पाकिस्तान, तुझे हमारी कुर्बानियां क्यों नजर नहीं आती? तूने जो हमसे कुर्बानियां ली हैं उसको वो तुझे नजर क्यों नहीं आती? फिर भी आज के दिन ये कहकर महाजरों की तरफ से, कराची की तरफ से, सिंध के शहरी इलाकों की तरफ से, लियाकताबाद की तरफ से फिर पाकिस्तान को कह रहे हैं कि और कितनों का लहू चाहिए तुझे अर्ज़े वतन, जो तेरे आरिज़े बेरंग को गुलनार करे। कितनी आहों से कलेजा तेरा ठंडा होगा, कितने आंसू हो जो तेरे सहराओं को गुलजार करें। कितने पैमानों के पुरजे हुए तेरे ऐवानों में, कितने ख्वाब थे जो तेरी शाहराओं पे संसार हुए। हम तो मजबूर वफा हैं, मगर है जाने जहां अपने उस शाख से कोई ऐसा भी करता है। लियाकताबाद, आपने आज तारीख रकम कर दी है, और शुक्रिया कि आपने इस तारीख में हमें भी इस तारीख का हिस्सा बनाया है। अब एक तब्दील शुदा पाकिस्तान के लिए एक मजबूत, मुनज़्ज़म, मुत्तहिद MQM अपने नए और ताज़ा सफ़र का आगाज कर रही है। लियाकताबाद मुबारकबाद। आप सबकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया।